بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی نامور ڈرامہ نگار، افسانہ نگار اور شاعرہ افشاں عباسی صاحبہ. میڈم کی جو زندگی کا سفر ہے ادب کے حوالے سے، یا ان کی جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں جو ان کی وجہ شہرت بھی رہی ہے، میڈم سے بات کرتے ہیں. میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے تو آپ ہی کا شکریہ، آپ نے مجھے بلایا تاکہ میں بھی کچھ اپنے بارے میں بتا سکوں. جی بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. ہمیں بتائیے کہ آپ نے یہ اپنا ادبی سفر کا آغاز کیسے کیا اور کب شروع ہوا؟ میرا خیال ہے کہ میرا بہت ہی کم عمری میں، یعنی میں نے بچپن میں بہت ہی، یعنی 4th 5th میں میں نے پہلے بچوں کی نظمیں لکھی. پھر 5ویں کلاس میں جب میں تھی تو میں نے ایک ناول شروع کیا اور اس کو مکمل کیا 8ویں کلاس تک. اس کا نام تھا روپے کی لالچ، اور وہ تقریباً 250 کاپی کے پیجز کا تھا. آج بھی مکمل وہ ناول موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں ہیروئن 12 سال کی ہے، ہیرو 14 سال کا ہے، بہت کم. لیکن میں نے پڑھنے کا جو سلسلہ تھا، مجھے بہت جلدی میں نے اردو پڑھنی سیکھ لی تھی کہ میری والدہ نے مجھے گھر میں پڑھایا تھا. اور میری بڑی بہن جس وقت 1 میں تھی اور میں ان سے چھوٹی سی اور اسکول میں بھی نہیں جاتی تھی، لیکن اردو پڑھ امی نے ہجے کر کے مجھے بتا دیا تھا. تو مجھے اردو، میں نے 5th کلاس تک اپنی امی کی لائبریری کی تمام کتابیں پڑھ ڈالی تھی. تو بس ایک وہ تھی کہ کہیں سے کتاب ملے اور میں پڑھوں. تو پھر بعد میں پھر لائبریریوں سے منگا کر حصہ کرتی گئی. تو پھر میں نے یہ ناول لکھنے کے بعد پھر میں زیادہ تر اسکول کے مقابلوں میں، مضامین کے کئی میں نے فرسٹ پرائز جیتے ہیں، بہت لکھے مضامین. اور پھر دوسرا ناول میں نے شروع کیا فرسٹ ایئر میں. یہ جو انتظار کرتے کرتے یہ میں نے فرسٹ ایئر میں لکھا، اور یہ شائع بعد میں ہوا. پر لکھا رہا کافی تھا. ظاہر ہے ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس ہوتا ہے، پیسے تو ہوتے نہیں، نہ رابطے ہوتے ہیں. پھر میں نے افسانہ کی ابتدا اس وقت کی کہ جس وقت میں ٹیبل ٹینس کھیلنے جاتی تھی نا، تو وہاں پہ اخبارات میں اس کی حلقہ ارباب ذوق کا اجلاس ہوتا تھا. وہاں محمد منشا یاد نے مجھ سے ایسے ہی پوچھا کہ آپ کو نہیں؟ تو میں نے کہا میرا تو کہانی ابھی اردو ڈائجسٹ میں چھپی ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس میں شریک ہوں حلقے میں. اور پھر انہوں نے کہا آپ تو اب افسانے کی بہت بہترین لکھ سکتی ہیں، جب آپ کا پہلے ہی افسانہ جو ہے وہ اردو ڈائجسٹ میں چھپ چکا ہے. پھر میں نے وہاں سے، انہوں نے کہا ایک چیز پہ فوکس کر دیں، اور میں پھر افسانے پہ آ گئی. اور میری پہلی کتاب افسانوں کی یہ جو ہے رنگ خوشبو کانٹے، یہ 1985 میں یہ شائع ہوئی، اور 4 مہینے کے اندر یہ مارکیٹ سے نہیں رہی، مطلب ختم ہو گئی. اچھا. بعد میں میرے پبلشر نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کی دوسری وغیرہ. میں نے کہا نہیں، جو لکھی چیزیں پہلے آپ ان کو لائیں. اور کیونکہ میں اس کو لکھنے کو، مجھے لکھنے کا جی چاہتا تو میں لکھ لیتی تھی، لیکن اس کو میں نے اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا تھا. میں اپنے کاموں میں غور میں تھی، جب وقت ملتا تھا میں لکھ لیتی تھی. تو پھر دوسری کتاب میری شائع ہوئی یہ کانٹوں، پھر دوسری کتاب کانٹوں پر سفر، جو 1990 میں آئی. اور اس دوران میں نے چونکہ نوکری شروع کر دی تھی اس میں فارماسٹیکل میں، تو اس کا وہ تو غلامی والی نوکری ہوتی ہے. خیر وہاں سے جو وقت بچا، پھر 1990 کے بعد میں پھر ناول 2000. یعنی کہ آپ اپنی جاب بھی ساتھ ساتھ کرتی تھی اور ساتھ ساتھ آپ نے لکھنا بھی شروع کیا. اور جاب بھی ایسی کہ میں نے آرٹس پڑھا تھا، ماسٹر میں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا تھا. لیکن مجھے سمجھے، میں نے پہلی جماعت میں داخلہ لیا تھا سائنس کی، جو میں نے اپنی نوکری شروع کی تھی وائد فارماسٹیکل میں. امریکن کمپنی تھی، اور آپ ظاہر ہے اب پروفیسر سے بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی قابلیت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس ہر پروفیسر کے سوال کا جواب بھی ہو. تو اگلے 3 سال میں صرف اس کو میڈیکل اور اس سے فارماکولوجی، ان سب سے بالکل کہنا چاہیے پہلی کلاس کا داخلہ ہو. لیکن تیسرے سال میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا تھا بیسٹ پروڈکٹ نالج پرسن آف دا ایئر کا. اور پھر وائد میں نے جو ریکارڈ قائم کیے سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں، وہ میرے کمپنی ختم ہوگی، توڑ نہیں سکا کوئی. اور سارے بالکل فیئر انداز سے، یعنی کوئی بےمانی نہیں، کچھ نہیں، نالج، اور اس پہ نالج کے بیس پہ اپنی بات جا کر کہنے. تو میڈم کتنے یہ افسانوں کی کتابیں آپ نے لکھی؟ میں نے افسانوں کی 3 کتابیں لکھی. اعتراف 2013 میں پھر شائع ہوئی، اور 3 افسانوں کی ہوگی، چوتھی بھی انشاءاللہ جلدی آ ہی جائے گی. بلکہ 3 کتابیں بھی میری پائپ لائن میں ہیں، جن میں ایک سفر نامہ ہے، ایک ہائیکو کی کتاب ہے، اور ایک دوسرا ناول ہے. تو اس کے بعد میں اتنی مصروفیت بڑھ گئی کہ یہ جب کہیں وقت ملا تو کر لیا، تو وہ والا ہے. لیکن میں افسانہ نیا مستقل لکھ رہی ہوں. وقفہ بڑھ جاتا ہے 6 مہینے بعد، سال بعد، لیکن میں لکھ رہی ہوں. اس میں آپ کو سپورٹ ہوتی ہے پاکستان بک فاؤنڈیشن کی یا اداروں کی؟ کسی کی نہیں لیتی. کیونکہ میں اس لیے نہیں لیتی کہ مجھے ایک بات ہے، مجھے کاسا لیسی کی عادت نہیں ہے.
میرا یہ کہنا ہے چیز ہے نہیں ہے تو اس کے 10 ذریعے ہیں, میں کیوں لینے جاؤں, کمانے کے اور طریقے ہیں, میں اپنے کام اپنے پہ فوکس رہتی ہوں. اور تینوں میری شروع کی کتابیں میرے پبلشر نے خود اٹھا کر کے خود ہی شائع کی ہیں. میں نے اس کے یہ بھی نہیں پوچھا کتنی آپ نے شائع کی, کتنی بکی, یہ سب میرے مسائل نہیں ہیں. اچھا, آپ نے ان کا رزلٹ بھی نہیں دیکھا کہ ان کا کیسا؟ مجھے وہی کتاب بچتی ہی نہیں ہے, ختم ہو جاتی ہے, وہ جانے ان کا, کیونکہ ان پیسے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو بچوں کی کتاب تھی یہ میں نے اپنے پر فورس کر کے لکھی. میں نے کہا ہم یہ چھوٹے بچوں کو, اتنی دنیا مصروف ہو گئی ہے, ماں باپ کے پاس فرصت ہی نہیں رہی ہے, تو ان کے لیے میں نے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں بچے, اور ان بیچاروں کو, معصوموں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں نے یہ خود غور کیا کہ 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے, کیونکہ اس دور میں ہمارا ذہن جو ہے وہ اچھے برے کو بہت تیزی سے قبول کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک گائیڈ لائن تھی بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے. ہاں, اس کے لیے میں نے, وہ لیٹ کر رہا ہے تو میں نے کہا آپ لیٹ نہ کریں, میں پیمنٹ میں کر دوں گی پبلشنگ کی, اور بہترین کتاب میں نے چھپائی اور کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچ سکے. مجھے اس میں اس کی بھی پرواہ نہیں رہا, حالانکہ نیشنل بک فاؤنڈیشن مستقل مجھ سے لیتی رہی, لیکن میں نے کہیں آدھی سے زیادہ کتابیں میں نے بچوں کو ایسے ہی دی. میں نے کہا پڑھو اور تو سمجھ آئے گی. اکیڈمی آف لیٹر سے کبھی آپ کو آفر آئی ہو کہ کوئی اسپیشل کنٹینٹ پہ آپ ورکنگ کریں, کام کریں, کوئی تھیسس لکھیں؟ انہوں نے مجھے اس میں جو نئی بکس جو آتی ہیں اس کی کمیٹی میں رکھا, لیکن ابھی تک لکھنے کا, کیونکہ مجھے خود فرصت کی کمی ہے تو میں اپنے کاموں کو دیکھ رہی ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ اپنی کتابیں پڑھیں. یہ تو بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنی کمیٹی میں رکھا. ہاں, میں کمیٹی میں تھی. کمیٹی میں تو بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں, اور یہ اچھا ایک آپ کا نام ہے, اس لیے انہوں نے آپ کو آفر کی. میں نے وہاں پر وزٹ کیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سینئر کمیٹی ہے جو ریکمنڈیشن بھی دیتی ہے. ریکمنڈیشن میں میں ہوں. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کو اپنے کون سے ایوارڈ ملے ابھی تک میڈم, یا اچیومنٹ؟ مجھے ادب کے ایوارڈ. جی, ادب میں بہت گروپ بندی ہے, اب اس کو میں کہنا نہیں چاہتی, لیکن ہے. میں مجھ سے کسی نے کہا تھا ایک دفعہ کہ آپ میرے پاس نہیں آئی, ایک چیئرمین نے کہا تھا, تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی تھی یہ ایوارڈ تو میرٹ پہ دیے جاتے ہیں, تو کیا اس کے لیے ملنا پڑتا ہے؟ تو وہ گھبرا گئے پھر. تو میں نے کہا نہیں, جب ہوگا دیکھیے, میں کسی اس کے لیے لوگ جا کے اپروچ کرتے ہیں, میں نہیں کر سکتی. اچھا, مطلب اسپیشل سے بک دینی ہے, کسی سے کھلوانا, اور پھر ایسا کچھ بہت لمبی چوڑی کہانیاں کیا کہوں, وہ چھوڑ دیں. وہ چیپٹر کو میں نے کلوز کی, مجھے ضرورت ہی نہیں. دیکھیں, ایک رائٹر کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے والا, اس کو, میری کتاب کا لوگ انتظار کرتے ہیں, میرے افسانے کا لوگ انتظار کرتے ہیں, بس مجھے یہی چاہیے. اور آج کل کے دور میں ہاں, اللہ کا شکر ہے. میرا جس دن ابھی میرا اس نے حلقہ ارباب ذوق نے میرے پر ایک پروگرام کیا تھا, ادب ستارہ. یقین مانے میں نے تو کسی کو نہیں کہا تھا, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, اتنے لوگ آئے تھے, میں ان کو جانتی بھی نہیں. بہت سارے لوگ تو صرف نام سنا وہ آئے ہیں. اللہ کا شکر ہے, یہ بھی عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مجھے اس فکر ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, کس کو کیا ملا. مجھے ملنے کی بھی کوئی نہیں, جو ہے اللہ کا شکر ہے بہت ہے. یہ میڈم تھوڑا سا کتنے ڈرامے آپ نے لکھے, اس کے بارے میں؟ میں نے پی ٹی وی کے کئی ڈرامے لکھے, خاص طور پہ میں نے پی ٹی وی کے لیے لکھا. لیکن میرا پہلا جو ڈرامہ آیا تھا وہ پی ٹی وی سے بیگم کی ڈائری میں 3-4 دیے تھے, پھر الیکشن کے اسکٹس دیے تھے. یہ بہت پہلے کی بات, جب میں نے وائس جوائن نہیں کی تھی. لیکن اس کے بعد میرا ٹیلی فلم آئی تھی, وہ STN پہ آئی تھی, جس کا نام تھا جو چاہو تم. جو چاہو تم, اور یہ پورا میری اوریجنل. میں اپنا جو بھی لکھتی ہوں وہ اپنی کہانی وہ دیتی ہوں. اگر کوئی دوسرا یہ کہے کہ مجھے یہ چاہیے تو وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے. لیکن جیسے پی ٹی وی پہ میں نے کئی دیے, اور کمپٹیشن کے میں دیے, جیسے جو چاہو تم, تو یہ تھا ٹیلی فلم تھی. راہ دل سے آگے, دیے جلنے تک, لپٹن ہم سفر لیور برادرز نے لکھوایا تھا. یہ 19 ایپیسوڈ کی ایک تھی, بڑا مشہور ڈرامہ. ہاں, 19 اس کی سیریز تھی پوری, سری لنکا اور پاکستان میں بنی تھی. اس کے بعد راہ دل سے آگے, ڈوبتی آنکھوں کی امید. میڈم, کبھی ایسا ہوا کہ جن فنکاروں نے آپ کے ڈرامے میں ایکٹنگ کی ہے, وہ کاسٹ میں, وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے آپ نے اتنا اچھا ڈرامہ لکھا اور ان کو پاپولیرٹی ملی اس کنٹینٹ کی وجہ سے؟ دیکھیے, میرے زیادہ تر جب کوئی ڈرامہ ہوتا ہے تو پی ٹی وی اپنے حساب سے بلاتا ہے. اس میں جو تھی وہ جب آئے ان کو انہوں نے ظاہر اپریشیٹ کیا. باقی وہ زیادہ تر کراچی سے بلائے جاتے تھے. تو میں نہ, وہی والی بات ہے کہ میں خود دستیاب ہوں تو بات ہے نا, میں ہوتی نہیں ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. میں جاز کے چکر بھی نہیں لگاتی کبھی. آج کل کے ڈرامے کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ مختلف چینلز پہ جو ڈرامے چل رہے ہیں, اور اس میں جو سنسنی خیزی ہے, جو فیملی کے باتیں, ساس بہو کے جھگڑے یا اور ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو میرے خیال میں نہیں دکھائی جانی چاہیے, اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں.
دیکھیں جو ہمارا پاکستان کا ہمارے ملک کا ایک طریقہ کار ثقافت ہے, کلچر ہے, اور پھر ہمیں دینی طور پہ بھی ہمیں پتہ ہے بڑوں کی عزت, چھوٹوں کا لحاظ اور رشتوں کا تقدس. اگر یہ کسی بھی اس پر کسی کے دیے ہوئے فارمولے پہ کوئی جو ڈرامے بنا کے لاتے ہیں, ٹھیک ہے ریٹنگ ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, وقتی طور پہ لوگوں کو مزہ بھی آئے گا, کیونکہ ہر برائی اپنی طرف کھینچتی تو ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگلی جو نسل آئے گی, یہ جو چھوٹی نسل ہے, کچے ذہن ہے, وہ اس سے کیا لیں گے؟ تو جب بھی مجھے اس طرح کی کوئی چیز بھی لکھنے کے لیے کہا کہ میں نے صاف انکار کر دیا. میں اپنے میرے ایک لکھاری کے ایک چیز سے اگر 5 لوگ خراب ہوتے ہیں تو اس کا گناہ بھی اس لکھاری کے اوپر ہے. تو اس کا آپ کو ایک ایک لفظ بہت سنبھل کے لکھنا چاہیے. گزشتہ دنوں میں نے ایک انٹرویو سنا ہے احمد حسن صاحب کا, سعید احمد حسن, بہت اچھے محمد احمد صاحب کا, جی محمد احمد صاحب کا, بہت اچھا لکھتے ہیں, خود بھی بہت اچھے اداکار ہیں جی. انہوں نے بھی کہا کہ میں نے ریفیوز کر دیا لکھنا. تو آپ مطلب یہ سمجھتی ہیں کہ جو لکھا جا رہا ہے, جو دکھایا جا رہا ہے, وہ معاشرے کی ہماری عکاسی نہیں کر رہا؟ جی بالکل میں سمجھتی ہوں یہی, اور بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, کیونکہ دیکھیں رشتوں کا تقدس کیا ہے, ورنہ تو آپ اپنے گھر میں ہی محفوظ نہیں ہیں. ہر رشتے کی ایک عزت توقیر اس کے حساب سے ہے. مطلب بہن کا ساتھ بہنوئی ہوئے, بہنوئی سے بڑے بھائی کا سر ہوتا ہے, بڑا نہیں یا چھوٹا بھائی, بھائی بھائیوں والا حساب ہوتا ہے نا. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ سسر کیوں باپ کا درجہ دیا گیا ہے اس کو, اس سے اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھیں تو اگر وہ لڑکا مر بھی جائے تو سسر سے تو نہیں ہو سکتی. یہ سب یہ سسٹم ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے راہیں بتائی ہوئی ہیں اور ہمیں اس پہ چلنا چاہیے. تو میں وہ ایسی ایک نیگیٹو چیز, ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں, ہم ایک ہمارا اپنا دین ہے, ہمارا ایک طریقہ ہے, ایک مذہب ہے, ہم اس پہ چل رہے ہیں. یا تو ہم جو جی چاہے کرتے پھریں, وہ تو پھر ہر ایک کچھ کھلی چھٹی ہے. آپ کیا ریکمنڈیشن دیتی ہیں میڈم؟ جیسے فلم انڈسٹری میں سینسر بورڈ ہوتا ہے, ڈرامے پہ نہیں ہونا چاہیے؟ پہلے ڈرامے پہ بالکل سینسر بورڈ تھا, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے, لیکن اگر ہے تو اپنا رول پلے نہیں کر رہا. مطلب مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے اور وہ سیکرٹری ایجوکیشن تھے, وہ ساتھ ہی سینسر بورڈ کے چیئرمین ہو گئے تھے. تو ان کو پاس 2 فلمیں آئیں اور ساتھ بہت سارا پورا سوٹ کیس بھر کے پیسوں کا آیا اور کہا کہ اس کو پروف کر دیں. انہوں نے اس قدر بے عزت کر کے ان کو سوٹ کیس سمیت نکالا اور نہیں پروف کر کے دیا. اور یہ بہت اس وقت کی بات ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھی جی. وہ پہلے لیکچر تھے ڈگری کالج کے, پھر وہ سیکرٹری ایجوکیشن میں تھے. اب تو اس دنیا میں نہیں ہے. ان کا نام تھا پروفیسر انور عباس انصاری صاحب. تو جو لوگ صحیح اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بکتے. جی یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا. میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے, یہ میرے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے 2000 کے بعد جو ڈرامے ہمارے ہیں, اس میں ڈائیورس ریٹ بہت زیادہ پاکستان میں ہو گیا. تو اس کا ڈرامے سے اثر لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا؟ دیکھیں ڈائیورس کا بہت اہم کردار ہے یہ ڈراموں سے بھی, لیکن اس سے زیادہ جو کردار پتہ کیا ہے, گھر میں بچے, ہر گھر میں 1-2 بچے ہیں جی. اچھا, وہ بچے بچپن سے ان کو ان کی مائیں اور باپ جو ہے نوالا تک منہ میں ڈال کے دے رہے ہیں, ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. شادی ہو کے جانا, کوئی دوسرے گھر کو فتح کرنے نہیں جا رہا ہے انسان, وہاں شادی ہو کے جا رہا ہے. آپ کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے سارے افراد گھر سے نکل جائیں, یا شوہر کے نام پر آپ نے ایک شخص ہے جس سے آپ ہر جو کہیں وہ مانے. حالات کے تحت اچھی جو لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکے ہوتے ہیں, وہ گھر جن کو چلانا ہوتا ہے, اپنے آپ کو مولڈ کرتے ہیں. جی بالکل, ایک دوسرے کے احساسات, جذبات, خیالات کا احترام کرتے ہیں. کبھی لڑکا خاموش ہو جاتا ہے, کبھی لڑکی خاموش ہو جاتی ہے, اس طرح زندگی چلتی ہے. ورنہ تو 1 منٹ میں کہ آپ کتنی طلاق ہوئی پہ دوسری جگہ کی کتنے دن چلے گی وہ بھی, کیونکہ آپ کی عادتیں تو وہی رہیں گی. تو بیسک ٹریننگ گھر سے ہونی چاہیے, گھر سے ہونی چاہیے سے پہلے. اور باقاعدہ میرا خیال ہے کچھ سیمینار, کچھ ایسے پروگرام ہونے چاہیے شادی سے پہلے جو لوگ بتائیں. بتانا چاہیے. اتنے مشکل وقت میں اتنے بڑے گھر کی لڑکیوں نے گزارا کر کے اور زندگی کو پیٹرن پہ رکھا, یعنی اپنا توازن نہیں بگڑنے دیا. میڈم میں نے سنا ہے کہ آپ بہت اچھی کھلاڑی بھی رہی ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. مجھے ٹیبل ٹینس کھیلنے کا بڑا شوق تھا, اور ظاہر ہے میں نے جب شروع کیا تو کوئی کھلاڑی کو تیار نہیں تھا, کہ مجھے آتی ہی نہیں تھی, اس کے لیے 2 کھلاڑی چاہیے. میں دیوار سے پریکٹس کر کے کالج میں جب ہوا اور میں نے کھیلنا شروع کیا, اور اللہ کا شکر ہے میں نے 8 نیشنل کھیلی,
5 में 8 नेशनल चैंपियनशिप। हाँ, उसमें नेशनल प्लेयर रही, क्योंकि इंटरनेशनल तो मैं हो भी नहीं सकती थी कि आए दिन पे कैंप लगे 2 महीने के, मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं 2 महीने घर से बाहर जा करके। लेकिन नेशनल कलर होल्डर होना भी बड़ी हाँ, मैं एजाज़ की बात नेशनल रही, पंजाब रनर रही, एक दफ़ा नेशनल जो क्वेटा वाला था उसमें पाकिस्तान नंबर 9 हुई जी। लेकिन फिर मैंने एज अ पिंडी इस्लामाबाद की मैं 3 साल अनबीटन चैंपियन रही। और जब मैंने छोड़ा है 1987 में, जैसे ही मैंने जॉब ली थी ना, तो मैंने अपना वो उसी दिन आकर विन किया 14 अगस्त का, और आकर अपनी किट खोल दी और कहा बस एनफ। अच्छा। क्योंकि एक हाथ में 2 तरबूज उठाएंगे तो एक गिरेगा, या नौकरी करूंगी या खेलूंगी। जी दुरुस्त। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप गाइडलाइन देंगे बच्चों को कि स्पोर्ट्स में आना चाहिए, और प्लस ये जो राइटिंग वाला सिलसिला है जो आपने इतना लंबा सफ़र किया है उसमें थोड़ी सी गाइडलाइन। देखिए, हर बच्चे को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी दी हुई है, उनमें कोई हुनर अंदर रखा हुआ है जी। वो बच्चे को भी पता होता है, और वालिदैन भी देख लेते हैं। कोई बच्चा वैसी पेंसिल लेके ड्राइंग शुरू कर देता है, कोई लिखने में खुद ब खुद ये जुमले ऐसे बोलता है कि आप चौंक करके उसकी शक्ल देखने लगते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि वालिदैन देखेंगे बच्चे का रुझान किधर है, और खिलाड़ी भी इसी तरह बहुत अच्छे शुरू से। लेकिन अब उसको 15 साल की उम्र के बाद खेलना शुरू करेगा तो क्या बूढ़ा होकर के वो प्लेयर बनेगा? नहीं, बच्चों के लिए जो है उनको ज़रूर लाना चाहिए किसी भी खेल में, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो शॉर्ट वगैरह पहनने की इजाज़त नहीं है, तो वो खेल तो लड़कियों के लिए बेकार हो जाते हैं। लेकिन जिसमें ट्रैक सूट है मुकम्मल लिबास के साथ, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, तो इसके मुकाबलों में वो हिस्सा लें। हमारे यहाँ जिमनास्टिक वगैरह नहीं हो सकती, क्योंकि रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं कि उसमें आप जा ही नहीं सकते। स्विमिंग है, जिमनास्टिक है, तो उसको तो सब्र कर लें। लेकिन इन खेलों में वो बिल्कुल जा सकते हैं। हॉकी है प्रॉपर कपड़ों में, या क्रिकेट भी प्रॉपर कपड़ों में, वो बिल्कुल खेलें, और उनको कम उम्री से जाएं। यानी इस मतलब चाइना में जैसे टेबल टेनिस है, वो 2 साल के बच्चे को रैकेट देके छोटी छोटी वो चौकियों पे खिलवाते हैं। मतलब इसमें घर का माहौल और स्कूल का माहौल उन दोनों को पिक करनी चाहिए कि इस बच्चे में क्या एबिलिटी है, उसको फौरन उस तरफ ले जाए, बिल्कुल ले लें, फिर उसको पॉलिश करें। हाँ बिल्कुल। इसी साल लिखने का है, लिखने के लिए भी जब है तो उसको बचाए, उसके आगे रुकावटें डालें कि तुमने ये क्या लिख दिया, ये नहीं, बल्कि उनकी इस्लाह करें कि तुम इस तरह लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर वो एक अपने पैटर्न पे आ जाएंगे, कुछ ना कुछ बन के ही निकलेंगे। मैडम, थोड़ा सा हमें पैगाम दीजिए आने वाली नस्ल को, आपके हवाले से हम क्या पैगाम दें कि ये जो माशरे में थोड़ा सा तनाव है, या हमारी लैंग्वेज में सख्ती आती जा रही है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं हो रही, इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो ना इस मुल्क का दुनिया में बादशाह बनकर आया है, और ना ही उसको हर एक को दूसरे को उससे वो सुपीरियर है। सबसे पहले अपने को पहचाने और फिर किसी दूसरे पर उंगली उठाए। सबसे जो तनाव क्या है, जब आप गुरूर के इंतहा पे होते हैं, किसी को अपने इलाके का गुरूर होता है, किसी को अपने नाम का गुरूर होता है, उससे वो दूसरे को कीड़ा समझने लगता है। उसको बिल्कुल ये ना सोचे, आपको क्या मालूम, जिसको हम बिल्कुल ज़ीरो समझ रहे हैं अल्लाह की नज़र में वो टॉप पे है, और उसके लिबास उसके नहीं। कई दफ़ा लोग खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बेहतरीन कपड़ा पहना हुआ है लेकिन बोले और अपना पूरा जाहिर कर दिया कि आप क्या हैं। कपड़े, खुशबू, बड़ी गाड़ी ये मैटर नहीं करती है। इंसान क्या दूसरे से किस तरह डील कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है, गुस्से को किस तरह अपनी कंट्रोल कर रहा है। ये जो आए दिन बल्कि सोशल मीडिया में जो ये एक सिलसिला निकला है कि किसी भी कौम के नाम के साथ लगा के लतीफ़े करना बेहुदा किस्म के, ये बहुत घटिया, इसलिए लोगों का दिमाग परा गंदा कर रहा है। तो आप दूसरों को इज्जत दें, दूसरे आपको इज्जत देंगे। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कुछ अर्सा पाकिस्तान में फिल्में भी बनी थी एक बरादरी के हवाले से, अपनी बरादरी को प्रमोट करने के लिए बकायदा पेमेंट करके फिल्म बनवाई गई थी। तो अब उसका मेरा शायद रिएक्शन ये आ रहा है कि अब उसको उल्टी साइड पे चले गए दुनिया। देखें, दुनिया में खैर और शर साथ साथ चले हैं। अच्छा। जब शर की तादाद बढ़ जाती है तो माशरा तबाह होने लगता है बुरी तरह। तो कोशिश करें कि खैर को प्रमोट करें। कई दफ़ा आपको गुस्सा आता है या आप कोई समझते हैं कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, सब आप उस वक्त अपने को कंट्रोल कर लें, कहें उससे बात करें बाद में, जब उस वक्त गुस्सा ठंडा उसका भी हो चुका हो, आपका भी स्वयं भाई आपको का मसला क्या था, आप उस वक्त इतने नाराज़ क्यों थे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसका गुस्सा करने का इरादा भी नहीं होता, एकदम वो जो कहते हैं ट्रिगर किया, वो तो चल गया, और कहते हैं मुंह से निकली हुई बात वापस तो नहीं आती ना। उसके बाद फिर पता चलता है जब सुकून से बात करते हैं तो मालूम होता है वो किसी और बहुत बड़े मसले से दो चार था। उस वक्त आपका एक जुमला ही उसको वो गोली की तरह उसने चला दिया, ट्रिगर दब गया।
تو انشاءاللہ اس وقت اگر آپ اپنے کو کنٹرول کر لیں ایک لمحہ تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. میڈم رائٹنگ کے حوالے سے آپ کی کوئی رول ماڈل شخصیت جنہوں نے بہت اچھے ناول لکھے ہوں یا شاعر بہت اچھے ہوں, فیوریٹ آپ کے؟ دیکھیں میرا اپنی ایک سوچ ہے, اس میں یہ ہے میں ہر اس کہانی کو جو میرے دل پہ اثر کرے وہ کسی کی لکھی ہوئی ہو مجھے بس وہ پسند آتی ہے. ضروری نہیں ہے جیسے میری 10 کہانیاں ہیں وہ ضروری نہیں ہے مجھے ایک آدھ کہانی وہ کسی لمحے کی ہے اور ایک آدھ کہانی مجھے بہت پسند ہے جو میں نے لکھی. اسی طرح دوسرے رائٹرس کو تو میں کسی کو خاص طور پہ نہیں, لیکن مجھے منشا کی کہانیاں, کرشن چندر کی کہانیاں اچھی لگیں. ان کا الطاف فاطمہ کے ایک ناول میں نے پڑھا تھا دستک نہ دو, مجھے بہت اچھا لگا. زبیدہ خالہ سے جو کہ ہماری فیملی کا بھی تھا, زبیدہ خاتون یار خاتون سے, تو ان کی میں نے پڑھے وہ ایک گھر فیملی کا پورا اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے لکھا تھا. باقی مجھے اگر تاریخی میں دیکھیں تو یہ ان کے نسیم حجازی کے ناول بہت اچھے لگے, چاہے کوئی کچھ. اگر آپ جاسوسی میں دیکھیں تو میں نے عمران سیریز سے لے کر کے ان کی ساری کتابیں پڑھی. میں نے کہا نا مجھے روز کی 1-2 کتابیں پڑھنے کے لیے چاہیے تھی. اتنا مطالعہ, بڑا اسٹیمنا ہے میڈم آپ کا. بہت پڑھا ہے, بہت پڑھا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھیں میڈم افشاں عباسی صاحبہ. ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی, وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو, رائٹنگ کے حوالے سے بات کی اور عام لوگوں کو بتایا کہ کیسے زندگی میں اتار چڑھاؤ پہ کیسے اپنے نروس کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.